اور اس کے بعد عقیدہ رسالت اور اس کے بعد عقیدہ آخرت۔ یہ تین اسلام کے اہم اور بنیادی عقیدے ہیں۔ انسانی زندگی، اس کے اعمال، اس کے معاملات، ساری کی ساری چیزیں انہی تین عقائد کے اوپر منحصر ہیں، جس کو ہم یوں بیان کر سکتے ہیں کہ ہم نے ہر کام، ہر عمل اللہ کے لیے کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنا ہے، اور اس کا صلہ آخرت میں ہم نے اللہ سے لینا ہے۔ تو گویا ہماری کسی بھی عمل کی بنیاد انہی تین چیزوں کے اوپر ہے۔ اس میں سے پہلی چیز کہ ہم نے کوئی بھی کام جو کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے، وہ عقیدہ توحید کہلائے گی۔ باقی عقیدہ توحید کی تفصیلات، جزیات، آگے اس کی اقسام، وہ اگلے انشاءاللہ جمعہ المبارک سے ہم شروع کریں گے۔ تو اتنی بات عقیدہ توحید کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ذات اور اس کی صفات دونوں اعتبارات سے ایک مانا جائے۔ جیسے اللہ کی ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کے اندر بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ یہ ایک اجمالی تفصیل ہے، آگے پھر تشریح اس کی آئے گی۔ رسالت کے حوالے سے اتنی بات ذہن نشین رہے کہ نبی اور رسول یعنی وہ انسان کہ جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہو، جس کو ہم کہتے ہیں مبعوث من اللہ، معصوم عن الخطا ہو، یعنی ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے قبل از نبوت بعد از نبوت وہ بالکل پاک اور صاف ہو، اور نمبر 4 مفروض الاتباع، یعنی جس کی اتباع اور پیروی کو فرض قرار دیا گیا ہو۔ تو یہ 4 شرائط ہیں کسی بھی شخصیت کے نبی ہونے کی۔ نمبر 1 انسان ہو، نمبر 2 مبعوث من اللہ ہو، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا، نمبر 3 معصوم عن الخطا، یعنی ہر قسم کے گناہ سے نبوت سے پہلے بھی نبوت کے بعد بھی وہ پاک و صاف ہو، اور نمبر 4 مفروض الاتباع، جس کی اتباع و پیروی کو فرض قرار دیا گیا ہو۔ آگے پھر ہر ایک کی تفصیلات اور جزیات ہیں، وہ اپنے موقع پر آ جائیں گی۔ اور تیسرا عقیدہ آخرت، یعنی میری اور آپ کی زندگی جو ہم دنیا میں گزار رہے ہیں، ہر مذہب کا ماننے والا، ہر ایک مذہب کے جس میں کوئی بھی خدا کا تصور موجود ہے، آج روئے زمین پر موجود ہے، اس کو اللہ نے دارالعمل بنا دیا کہ تم سارے عمل کرو جو تم کر سکتے ہو، اعملوا ما شئتم، تم عمل کرو جو کر سکتے ہو۔ عالم آخرت کو اللہ نے دارالجزا بنایا، وہاں پر کیا ہوگا؟ ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ پورا پورا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرہ برابر بھی اگر خیر کا کام کیا ہے تو اس کو دیکھو گے، اور ایک ذرہ برابر بھی اگر کوئی گناہ کر کے آئے ہو تو اس کو بھی دیکھو گے۔ ہم تو بڑے بڑے گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ذرہ، ذرہ وہ تقسیم کہ جو آگے مزید تقسیم نہ ہو سکے، اتنا بھی گناہ اگر ہو گیا تو اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ تو یہ عقیدہ آخرت ہے۔ اور ویسے بھی جب تک وہ عقیدہ آخرت ہمارے دل دماغ میں نہیں ہوگا، ہمارا عمل درست نہیں ہو سکتا، ہمارے طور طریقے درست نہیں ہو سکتے۔ جب یہ تصور دل دماغ میں ہوگا کہ ایک دن میرا اور آپ کا محاسبہ ہونا ہے، ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور میرے تمام اعمال کی جزا سزا کا معاملہ ہونا ہے، باز پرس ہونی ہے، تو پھر وہ عقیدہ مجھے اپنے عمل کے اندر محتاط رویہ اختیار کرنے پر مجبور کرے گا۔ اور جن کے دل دماغ میں عقیدہ آخرت نہیں ہے تو اس کی زندگی اور ایک عام حیوان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے، کہ نہ حیوان نے حساب کتاب دینا ہے، لہذا وہ حیوانیت کے راستے پہ ہے۔ تو ایک انسان بھی جب عقیدہ آخرت سے غافل ہوتا ہے، گویا کہ وہ بھی حیوانیت کے راستے پہ ہے۔ تو اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ تو بنیادی اور اہم 3 عقیدے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت۔